5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہیں. اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو اس کا ثواب اسی طرح رہے گا. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر. یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے. یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے. البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں. بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں. سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے. تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے. اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف. ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث. ان 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے. اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا. اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتا. تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر. لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں. اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں. امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں. لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے. سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے. بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا. حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے. اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی. جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گی. میں گنتا جاتا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر
तमाम गुनाह माफ कर देगा। अब ये 5 जोड़ियां आई और 10 खसलतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी वो इसमें पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, ये फजीलत आज तक किसी अमल के लिए सुनी? सिर्फ 50 मिनट से 1 घंटे का अमल है। अगर आहिस्ता आहिस्ता करें, थोड़ी स्पीड से करें तो 40 मिनट में। अल्लाह अकबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा जान 4 रकतें इस तरह अदा करें नफिल नमाज की कि हर रकत में सूरतुल फातिहा और 1 सूरत पढ़ें, और जब आप क़िरात से फारिग हो जाएं तो क़ियाम की हालत में ये कलिमात 15 दफा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस ये एक जगह है जहां पर 15 दफा पढ़ना है, बाकी पूरी नमाज में 10 दफा, क़ियाम में 15 दफा, सूरत से फारिग होने के बाद रुकू में जाने से पहले। फिर आप रुकू में जाएं और रुकू में इन्हीं कलिमात को 10 मरतबा दोहराएं, फिर रुकू से उठ जाएं और 10 बार यही कलिमात पढ़ें, फिर सजदे में जाएं और इन कलिमात को 10 दफा पढ़ें, फिर सजदे से सर उठाएं, यानी दोनों सजदों के दरमियान जो जलसा है उसमें 10 मरतबा पढ़ें, फिर दूसरे सजदे में जाएं और उसमें 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ें, फिर सजदे से सर उठाएं और क़याम में जाने से पहले यानी जलसा इस्तराहत के अंदर दूसरे सजदे के बाद फिर बैठ जाएं, जो हम बैठते हैं, लेकिन आम नमाजों में उसमें कुछ तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती, लेकिन सलात व तस्बीह में उस दूसरे जलसा इस्तराहत में ये 10 दफा पढ़ेंगे। तो ये कुल एक रकत में 75 मरतबा हो जाएंगे। इस तरह इन 4 रकतों में ये अमल दोहराएं तो कितना हो गया? 75 ज़रब 4, 300 मरतबा ये अमल हो जाएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 5 बातें इरशाद फरमाई। चाचा जान, हो सके तो ये नमाज रोजाना अदा करें, अगर रोजाना ना अदा कर सकें तो हर जुम्मे को अदा कर लें, हर जुम्मे को अदा ना कर सकें तो हर महीने में 1 मरतबा अदा कर लें, अगर हर महीने ना पढ़ सकें तो हर साल में 1 मरतबा, और अगर साल में 1 मरतबा भी ना पढ़ सके तो चाचा जान जिंदगी में 1 दफा इस नमाज को जरूर पढ़िएगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, आप सल्लल्लाहु की तरह तरगीब का अंदाज देखें। रोजाना नंबर 1, नंबर 2 नहीं पढ़ सकते तो जुम्मे के जुम्मे, नंबर 3 महीने के महीने, नंबर 4 साल में 1 मरतबा। अब रमजान शरीफ का महीना है, इसमें तो हमें तौफीक हो जानी चाहिए, साल में 1 मरतबा, इस कैटेगरी में तो हम फालकार ही जाएं कि साल में 1 दफा, या रमजान के हर जुम्मे में पढ़ लें, साल में 1 दफा, नहीं तो कहा कि जिंदगी में चचा 1 दफा नमाज ये जरूर पढ़ लेना। क्या अंदाज है तरगीब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आखिर में सलात व तस्बीह से रिलेटेड 8 सही अहकाम व मसाइल बयान करूंगा, ताकि इसमें जो इख्तिलाफी मसाइल हैं वो भी कवर हो जाएं, जो क्यूरीज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन एक दफ़ा तरीके को रिपीट कर लेते हैं। क़याम की हालत में हमने 15 दफ़ा रुकू में जाने से पहले यानी सूरत मिलाने के बाद इसको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू में जाने के बाद, रुकू की तस्बीहात पढ़ने के बाद वो आगे आ भी जाएगा, 10 दफ़ा पढ़ना है। कितने हो गए? 25। फिर रुकू से सर उठाकर रब्बना लकल हम्द कहकर 10 दफ़ा, 35। फिर सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफ़ा, 45। फिर 2 सजदों के दरमियान रब्बिक फिरली पढ़ने के बाद 10 दफ़ा, 55। फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 दफ़ा, 65। फिर दूसरे सजदे से सर उठाकर फिर बैठ जाते हैं जैसा इस तरह, जिसका बुखारी में हुक्म है 6251 नंबर हदीस में। अब भाइयों आखिर में इंशाल्लाह 5-7 मिनट में मैं गुफ्तगू अपनी कंक्लूड करता हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस हवाले से ही मैंने करनी नहीं थी, लेकिन चूंकि अब ईमेल्स मुझे बहुत ज्यादा आई हैं, ये कार्ड भी आपके सामने है, बड़े लोगों को ये कार्ड की कुछ चीजें हजम नहीं हुई हैं। आखिरी 2 जुमले मैं अब चाह रहा हूं कि इस इशू को भी रिजॉल्व कर दूं, और वो है भाइयों ये तस्बीह वाला इशू। ये तस्बीह वाला इशू बाद लोगों को हजम नहीं हुआ, तो मैं अब चाह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस इशू को भी कंक्लूड कर दिया जाए। वो इस ब्लू कार्ड और ग्रीन कार्ड दोनों कार्ड्स के एंड पे मैंने एक जुमला लिखा है, सुनन नबी दाऊद 1501 नंबर हदीस का हवाला दिया है कि क़यामत के दिन उंगलियां हमारे जिक्र की गवाही देंगी। ये हदीस पूरी इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि ऐ औरतों, अपनी उंगलियों पर शुमार किया करो, अल्लाह ताला इन उंगलियों को जुबान देगा, ये तुम्हारे जिक्र की गवाही देंगी उंगलियों पर। 1501 नंबर हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर।
اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں پر شمار کرنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں میں رفع الیدین بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا ہوں. رفع الیدین دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے تو ذکر بھی اگر میں دونوں ہاتھوں پر کروں میرے دونوں ہاتھ گواہی دیں قیامت والے دن, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو اگر کوئی اجتہاداً کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے پسندیدہ کام دائیں طرف سے دائیں ہاتھ سے کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہے, وہ صرف دائیں پہ کرے لیکن بائیں والے کو برا نہ کہے. اور جس حدیث کی بنیاد پہ وہ برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جناب حدیث موجود ہے, وہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1502 نمبر حدیث ہے, وہ پکی ضعیف روایت ہے, اس میں اعمش مدلس سے آرام سے روایت کر رہے ہیں. یعنی یہ تو اسماء و رجال کے بالکل بیسک سٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے, صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ آمش کی یا کوئی اور جتنے بھی مدلسین کی آن والی روایتیں جو ہیں وہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہیں. اس میں تو آمش امام المدلسین ہے, آمش, سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ, یہ تینوں تو امام المدلسین ہے. یہ تو ضعیف راویوں سے بھی تدریس کرتے تھے, ثقہ سے نہیں صرف ضعیف سے بھی کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے بڑے مدلسین ہیں. اس سے بڑے مدلس حسن بصری جو ان جیسے ہزاروں لوگوں ہوتے ایک حسن بصری تابعی بنتے ہیں, ان کے تدریس والی روایتیں بھی نہیں لی جاتی. مسئلہ نمبر 36 میں رسول نے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ, اس میں آمش کی تدریس کی وجہ سے کیا کیا فتنہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے وہ روایتیں بیان کی ہیں, انتہائی گستاخانہ روایتیں جس میں آمش کی تدلیس ہے. تو وہ آمش کی تدلیس ہے اور انہوں نے ان سے روایت کی, چونکہ یہ سکہ ہوتے تھے, یہ نہیں تھے کہتے حدثنا یا اخبرنا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اس نے خبر دی, وہ کہتے تھے ان فلاں سے روایت ہے. تو بیچ میں اب بندہ نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے. تو اگر جھوٹے ہوں تو کہنا حدثنا, تو پکڑے جائے نا کہ تیری تو ملاقات ہی نہیں, تو نے یہ کیوں کہا. تو یہ تدریس ایک مطلب اس زمانے میں ایک فتنہ اٹھا, اس کا شکار کچھ محدثین بھی ہوئے, حتیٰ کہ امام شعبہ کہتے ہیں میں تو زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو. تو بہرحال ہم امام شعبہ کے ساتھ ہیں, تدریس ہے بری چیز ہے, لیکن مدلس کی روایت قبول ہوتی ہے اگر وہ سما کی تصریح کر دے, کسی اور ریفرنس سے ثابت ہو جائے. وہ جھوٹا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اپنے آپ کو حدثنا یا اخبرنا کے ساتھ بات کرے, وہ کہتا ہے ان فلاں. تو بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 36 سن لیں. تو آمش مدلس ہے 1502 نمبر, جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور روایت ہی ضعیف ہے, فارغ ہو گئی. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے مغرب کی نماز الحمدللہ شیخ زبیر علی صاحب نے مجھے مصلی پہ آگے کیا, 17 جون 2009 کی بات ہے جب میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں پہ شمار کر رہے تھے. بڑی آسانی رہتی, بندہ بھولتا نہیں ہے. ویسے تو دائیں پہ بھی جو آتی ہیں وہ نہیں بھولتے, لیکن یہ ہے کہ ذرا دونوں ہاتھ. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا, دو کہتے ہیں علی بھائی روایت تو ضعیف ہے, تو دونوں پہ کرنا چاہیے تاکہ یہ انگلیاں گواہی دیں. الحمدللہ تو میں نے خود دیکھا ہے, میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو یہ بالکل درست ہے, دائیں ہاتھ پہ بھی بائیں ہاتھ پہ بھی. اب رہا مسئلہ بھائیو یہ مصباح کا, اسے عربی میں کیا کہتے ہیں مصباح, میم سین با الف ہا. ایک مصباح وہ ہے وہ قندیل جو مشکات المصابیح والا مصباح ہے, وہ سواد کے ساتھ ہے, یہ مصباح ہے. ٹھیک ہے, تسبیح جس سے کی جائے وہ چیز. تو یہ مصباح اور تسبیح کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی 1500 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کو نقل بھی کیا, بلکہ ایک پورا انہوں نے ریسرچ پیپر اپنے فتویٰ لکھا ہے, میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. شیخ زبیر علی صاحب کا فتاوی علمیہ جلد 1 اور صفحہ 474 پہ انہوں نے یہ تسبیح کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا, اور یہی حدیث لے کے آئے ہیں جو ابو داؤد میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے, اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. ابو داؤد 1500 نمبر حدیث کے ایک عورت جو ہے وہ گٹھلیوں اور کنکریوں کے اوپر کچھ پڑھ رہی تھی, انفرادی ذکر کر رہی تھی, اجتماعی ذکر نہیں تھا. اجتماعی ذکر والا معاملہ پھر بدعت ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ذکر کا. آپ نے فرمایا اس سے آسان کام نہ تجھے بتاؤں. تو آپ نے پھر اس کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا, سبحان اللہ عدد ما خلق اللہ, اور اس طرح آگے الفاظ آتے ہیں. تو یہ آسان ہے, لیکن اس کو آپ نے منع نہیں کیا. نبی پہ واجب ہوتا ہے کہ غلط کام کو منع کرے, اس کو منع نہیں کیا کہ یہ نہ کرو, بلکہ کہا اس سے آسان بتا دیتا ہوں. تو ہمارے نزدیک بھی انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے, تسبیح صرف جواز ہے. لیکن جو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور خام خواہ ایک تصوف, ہمیں بھی تصوف کی کئی چیزوں سے اختلاف ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ جائز چیزیں بھی جو ہے ان کی وہ غلط کہنا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں, مصباح بالکل ثابت ہے. اور اس حوالے سے جو سنن دارمی کی ایک روایت ابن مسعود کی پیش کی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ وہ مسجد میں لوگ وہ چادر بچھا کے وہ ذکر کوئی کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک ادادہ پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ, سارے کنکریاں پھینکتے تھے, انہوں نے ان کو اٹھوا دیا. وہ اجتماعی ذکر تھا, انفرادی ذکر بالکل درست. اجتماعی تو آپ اشراق کی نماز کی بھی جماعت کروانا شروع کر دیں, بدعت ہوگی. انڈیویجول آپ پڑھتے رہے. اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے, اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے.
بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی، وہ تو اس میں دو طبقات ہیں، ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکریوں والی، لیکن وہ حسن تو ہے، اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیل میں بھی، مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ، روایت صحیح بھی ہو۔ تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں، تینوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا، حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے۔ جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز، فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی طور پہ، اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجئے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں، بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے۔ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا، یہ افضل ہے۔ تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں۔ اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے، لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں، اور قربان جاؤں شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245، لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں۔ ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے، میں نے کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں انہوں کٹ کے بھیجیاں، کہنا جی اب کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں، جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں، مننا تو پھر پائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا، قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں، تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے۔ بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں، کوئی منع نہیں کرتا اس کو، مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور باقاعدہ فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے، چاند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ راوی ہیں، المتوفى 198 ہجری، ان کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ المتوفى 233 ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا ایک جبہ تھا جو وہ پہنا کرتے تھے، اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، تاریخ ابن معین حوالہ سن لیں، جلد 1 صفحہ 126۔ تو یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی بدعتی کہے گا؟ کوئی مائدہ لال جمع ہے امام بخاری امام مسلم سے دادا استاد نو، تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال، مصباح لفظ لکھے مکتبۃ شاملہ میں، وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی۔ بہرحال بدعت کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B، بدعت پہ 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔